چین اور امریکہ کو ایک دوسرے کا حریف نہیں بلکہ شراکت دار بننا چاہیے۔ ہمارے مستحکم دو طرفہ تعلقات پوری دنیا کے لیے فائدہ مند ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ کی امریکہ کے صدر ٹرمپ سے گفتگو۔ بیجنگ میں وفود کی ملاقات کے موقع پر کہا، بین الاقوامی صورتحال مسلسل تغیر پذیر اور ہنگامہ خیز ہے۔ کیا ہم مل کر عالمی چیلنجز کا مقابلہ اور دنیا کو استحکام فراہم کر سکتے ہیں؟ یہ سوالات ہیں جن کا جواب بڑے ممالک کے رہنماؤں کی حیثیت سے ہمیں دینا ہے۔ تمام عالمی بحرانوں کا حل صرف سفارتکاری اور مذاکرات میں ہے۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے کہا، وہ ہمیشہ یقین رکھتے آئے ہیں کہ چین اور امریکہ کے درمیان مشترکہ مفادات اختلافات سے زیادہ اہم ہیں۔ ہمارے مستحکم تعلقات دنیا کے مفاد میں ہیں۔ تاریخی سربراہی ملاقات کا سب سے بڑا اور بنیادی فوکس باہمی تجارت پر ہوگا۔ گریٹ ہال آف دا پیپل آمد پر ٹرمپ کو پرتپاک استقبال دیا گیا۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے خیر مقدم کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ چین ایران کو خلیج میں جاری اقدامات سے پیچھے ہٹنے پر آمادہ کرے۔ بحران کے حل میں کردار ادا کرنا چین کے مفاد میں ہے۔ چین کے اپنے بحری جہاز آبنائے ہرموز میں پھنسے ہیں۔ امریکی نائب صدر جیری وینس نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ کشیدگی ختم کرنے کے لیے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ امریکی صدر کی ریڈ لائن بہت سادہ ہے۔ ٹرمپ ایسے اقدامات چاہتے ہیں کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنا سکے۔ ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمی نے کہا ہے کہ امریکہ سے جنگ بندی برقرار لیکن فوجی تیاری مکمل ہے۔ آبنائے ہرموز کا مغربی حصہ ایرانی پاسداران انقلاب بحریہ کے کنٹرول میں ہے۔ جنگ کے دوران ایرانی فوج نے دشمن کو کسی بھی ہدف تک پہنچنے سے روکا۔ ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل کی جنگ سے پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ بلوچستان کے علاقے بارکھان میں فی ہندوستان کے 7 دہشت گرد مارے گئے۔ پاک فوج اور فرنٹیئر کور بلوچستان کے دستوں کا بارکھان کے علاقے نوشم میں کلیئرنس آپریشن۔ شدید جھڑپ کے دوران میجر توصیف احمد بھٹی سمیت وطن کے 5 بہادر سپوت شہید۔ شہداء میں نائک فدا حسین اور سپاہی ذاکر حسین بھی شامل۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پاکستان کے پہلے پینڈا بانڈ کے اجرا کے سلسلے میں چین روانہ۔ وزیر خزانہ بیجنگ میں پاکستان کے پہلے پینڈا بانڈ کے اجرا کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ وزیر خزانہ تقریب سے خطاب میں پاکستان کی معاشی بحالی، اصلاحاتی اقدامات، سرمایہ کاری دوست پالیسیز اجاگر کریں گے۔ وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان پہلی بار پینڈا بانڈ کے ذریعے چین کی مقامی سرمایہ مارکیٹ تک رسائی حاصل کر رہا ہے۔ پینڈا بانڈ پروگرام کا مجموعی حجم 1 ارب امریکی ڈالر رکھا گیا ہے۔ پینڈا بانڈ کا ابتدائی اجرا 250 ملین امریکی ڈالر کے مساوی ہوگا۔ اس اجرا کو ایشیائی ترقیاتی بینک اور ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کی معاونت حاصل ہے۔ پینڈا بانڈ کا اجرا پاک چین دیرینہ دوستی کو مالیاتی اور سرمایہ کاری کے شعبے میں مزید مستحکم کرنے کی جانب اہم قدم ہے۔ رواں مالی سال کے لیے جی ڈی پی میں 4.2% اضافے کا ہدف پورا نہ ہو سکا۔ قومی اکاؤنٹس کمیٹی نے رواں مالی سال کے لیے شرح ترقی کم کر کے 3.7% کر دی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا، مشرق وسطیٰ کا تنازع نہ ہوتا تو معاشی ترقی کی شرح 4% تک پہنچ سکتی تھی۔ رواں مالی سال میں معیشت کا حجم 44 ارب ڈالر اضافے سے 452 ارب 10 کروڑ ڈالر ہو گیا۔ فی کا سالانہ آمدنی 9% اضافے سے 5,33,629 روپے ہو گئی۔ رواں مالی سال کے دوران بڑی صنعتوں کی ترقی کی شرح 6.11% رہی۔ زرعی شعبے میں 2.89% اور صنعتی شعبے کی ترقی 4.3% رہی۔ خدمات کا شعبہ 4.09% ترقی کر سکا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ دفتر خارجہ آج سے 18 مئی تک اسلام آباد میں علاقائی سفیروں کی کانفرنس منعقد کر رہا ہے۔ کانفرنس میں علاقائی و عالمی صورتحال اور برادر ممالک کے ساتھ پاکستان کے دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا جائے گا۔ کانفرنس کی سفارشات پاکستان کے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے میں معاون ثابت ہوں گی۔ پاکستان فعال سفارتکاری اور خطے کے ممالک سے مسلسل روابط کے لیے پرعزم ہے۔ قطر سے ایل این جی نالے والا دوسرا جہاز ہرموز سے گزر کر کراچی پہنچ گیا۔ جہاز آبنائے ہرموز میں روکے جانے کے بعد دوبارہ کراچی کی جانب روانہ ہوا تھا۔ ایران جنگ کے بعد سے اب تک 3 ایل این جی جہاز کراچی پہنچے۔
چین کے سپر ٹینکر نے آبنائے ہرموز کامیابی سے پار کر لی۔ شپنگ ڈیٹا کے مطابق چینی سپر ٹینکر 20 لاکھ بیرل عراقی خام تیل لے کر آبنائے ہرموز سے گزرا ہے۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ چینی سپر ٹینکر اب خلیج عمان میں امریکہ کی ناکہ بندی کے مقام کے قریب لنگر انداز ہے۔ بندش کے بعد آبنائے ہرموز سے گزرنے والا یہ تیسرا چینی آئل ٹینکر ہے۔ بھارتی انتہا پسند جماعت RSS کا پاکستان سے مذاکرات کا اشارہ۔ ایک انٹرویو میں RSS کے جنرل سیکریٹری نے کہا کہ بھارت کو ہمیشہ پاکستان سے مذاکرات کے لیے تیار رہنا چاہیے، دروازے بند نہیں کرنے چاہیے۔ سفارتی تعلقات برقرار رکھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تجارت اور کاروبار جاری رکھے جاتے ہیں، ویزے جاری کیے جانے چاہیے۔ بھارت کو یہ سب بند نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کھیلوں کے مقابلے بھی جاری رہنے چاہیے۔ بھارت کے سابق قومی چیف منوج نروانے نے بھی پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی حمایت کر دی۔ کہا دونوں ممالک کے عوام کے درمیان دوستی دو طرفہ تعلقات میں بہتری کا باعث بن سکتی ہے۔ دونوں طرف لوگوں کے مسائل ایک جیسے ہیں، ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں۔ BCCI کے نائب صدر راجیو شکلا نے کہا اب RSS پاکستان کے ساتھ بات چیت، اچھے تعلقات، ویزوں، تجارت اور کرکٹ کی وکالت کر رہی ہے۔ RSS کے جنرل سیکریٹری کے بیان پر بھارتی حکومت کا رد عمل جاننے کی ضرورت ہے۔ جیکب آباد کے کوٹ عبدالحی صدایوں میں باڑے کی دیوار گرنے سے 3 لڑکے جاں بحق، عمریں 12 سے 15 سال کے درمیان تھیں۔ پولیس کے مطابق واقعہ آندھی اور تیز بارش کے باعث پیش آیا۔ فیصل آباد میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کانٹریکٹر کی جانب سے مبینہ مالی بے ضابطگیوں اور ریکارڈ میں ہیر پھیر کا انکشاف، قومی خزانے کو 1 ارب کا نقصان پہنچایا گیا۔ اینٹی کرپشن حکام نے نجی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے 12 افسران کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ مقدمے میں نامزد متعدد ملزمان زیر حراست ہیں۔ FIR کے مطابق ملزمان پر 633 گھوس سینیٹری ورکرز کے ذریعے پیسے نکالنے کا الزام ہے۔ منی ڈمپرز کی جگہ کم قیمت والے لوڈر رکشے استعمال کیے اور بھاری کرائے بھی وصول کیے گئے۔ سٹاف اور صفائی سرگرمیوں کی تعداد بھی مبینہ طور پر بڑھا چڑھا کر ظاہر کی جاتی رہی۔ سیالکوٹ میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف آپریشن، 6 سوسائٹیز سیل کر دی گئیں۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق سیل کی گئی سوسائٹیز منظوری کے بغیر کام کرتی رہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر غیر قانونی نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف آپریشن کر کے سیل کیا گیا۔ مالک نے سوسائٹی کو منظوری کے بعد 1 ماہ قبل خریدنے کا دعویٰ کیا ہے۔ کراچی ملیر جیل سے فرار ملزم طاہر نوید عرف پولکا گرفتار۔ طاہر نوید چند روز قبل ملیر جیل میں تقریب کے دوران فرار ہوا تھا۔ کیمبرج انٹرنیشنل امتحانات کے پرچے لیک ہونے پر پاکستان میں A لیول کا 15 مئی کو ہونے والا ریاضی 32 کا پرچہ ملتوی۔ کیمبرج بورڈ کا موقف ہے کہ احتیاطی تدابیر کے تحت پرچہ ملتوی کیا۔ فیصلہ پاکستان میں اسٹیک ہولڈر سے مشاورت اور اضافی سیکیورٹی اقدام کے طور پر کیا گیا۔ اسکولز کو احتیاطی تدابیر سے متعلق تفصیلی معلومات 22 مئی تک فراہم کریں گے۔ نتائج جاری کرنے کی تاریخ 11 اگست برقرار رہے گی۔ کیمبرج کی کنٹری ڈائریکٹر عظما یوسف نے کہا ذمہ دار عناصر کو روکنے اور سزا دلوانے کے لیے مختلف قانونی راستے اختیار کر رہے ہیں۔ برٹش کونسل نے کہا ہے کہ معاملہ متعلقہ امتحانی بورڈ کو جائزے کے لیے بھجوا دیا گیا ہے۔ A لیول میں اب تک بزنس اسٹڈیز کا 1 اور ریاضی کے 2 پرچے لیک ہو چکے۔ گورنر ہاؤس لاہور میں مختلف شعبہ زندگی میں نمایاں خدمات انجام دینے والی شخصیات کو قومی اعزازات سے نوازا گیا۔ لاہور پریس کلب کے صدر اور PFUJ کے سیکریٹری جنرل ارشد انصاری کو قومی اعزاز دیا گیا۔ اداکار عرفان کھوسر، سلیمہ ہاشمی، سمینہ پیرزادہ، گلوکارہ سائرہ نسیم اور حدیقہ کیانی کو بھی قومی اعزازات سے نوازا گیا۔ گورنر ہاؤس پشاور میں بھی ایوارڈز کی تقریب، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے مختلف شخصیات کو اعزازات دیے۔ گورنر ہاؤس کراچی میں انجینئر رخسانہ زبیری، فضیلہ قاضی، سویرا ندیم اور سینیٹر سرمد علی سمیت 12 شخصیات کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ مختار ناز تاج مستانی کو صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی دیا گیا۔ 13 شخصیات کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔
ایرانی فٹ بال ٹیم کی ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے روانگی سے ایک ہفتہ پہلے تہران میں بڑا اجتماع، انقلاب اسکوائر پر جمع ہزاروں افراد نے ٹیم کے حق میں نعرے لگائے، دعائیں کی۔ فٹ بال ٹیم کی ایرانی صدر سے ملاقات، مسعود پزشکیان کو 12 نمبر کی ٹی شرٹ پیش کی گئی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ توقع ہے ٹیم ایران کے فخر اور اتحاد کی علامت بن کر ابھرے گی۔ فرانسیسی صدر کو خاتون اول نے 2025 میں طیارے میں تھپڑ اس لیے مارا تھا کہ میکرون نوجوان ایرانی اداکارہ گلشفت فرحانی کے ساتھ غیر مناسب پیغامات کے تبادلے کرتے پائے گئے تھے۔ فرانسیسی خاتون صحافی کی نئی کتاب میں دعویٰ، مصنفہ کے مطابق خاتون اول نے صدر میکرون کے موبائل فون پر کچھ پیغامات دیکھ لیے تھے۔ دونوں کی طیارے میں شدید بحث ہوئی تھی۔ فرانسیسی خاتون اول اور ایرانی اداکارہ کی دعووں کی تردید۔ امریکہ نے پاکستان کو 450 سے زائد تاریخی اور ثقافتی نوادرات واپس کر دیے۔ نوادرات واپس کرنے کے لیے تقریب اسلام آباد میوزیم میں ہوئی۔ امریکی سفارت خانے کے مطابق نوادرات میں ہزاروں سال پرانی مٹی کی مورتیاں، گندھارا، فن پاروں اور بدھ مت سے متعلق نایاب آثار شامل ہیں۔ امریکی معاون وزیر خارجہ پال کپور نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، گزشتہ 10 برس میں پاکستان کے 514 نوادرات برآمد کر کے واپس کیے جا چکے ہیں۔ ان نوادرات کی مالیت تقریباً $2 کروڑ 30 لاکھ ہے۔ کراچی صدر کے ایمپریس مارکیٹ کی تزئین و آرائش کا کام جاری، تجارتی مرکز میں پیور بلاکس لگائے جا رہے ہیں۔ مارکیٹ کے صحن اور اطراف میں نئے پودے اور درخت لگائے جا رہے ہیں۔ ایمپریس مارکیٹ کا تاریخی گھڑیال مکمل طور پر ٹھیک کر دیا گیا۔ ایمپریس مارکیٹ کے ٹاور پر جدید اور خوبصورت لائٹس نصب۔ اور سندھ میں آج بھی موسم شدید گرم رہنے کی توقع۔ جنوبی پنجاب اور شمالی بلوچستان اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔